الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ کیا ترجمہ ہے؟ ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ بڑھا دے گا ان کی بیماری، بڑھا دے گا اللہ زیادہ، ہاں اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما كانوا يكذبون، سبب اس کے کہ وہ جو جھوٹ بولا کرتے تھے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فی قلوبہم مرض، یہ جملہ بھی بن گیا، اور مرض جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہو گیا، تخصیص پائی گئی، نکرہ ہے، لیکن جار مجرور جب مقدم ہو تو مبتدا نکرہ مؤخر تو اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ نکرہ مخصوصہ بن کے مبتدا واقع ہو جاتا ہے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو یہ پورا جملہ خبر بھی ہو گئی۔ فی قلوبہم مرض، مرض ان کے دل میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، اور ان کے لیے دردناک یا درد دینے والا عذاب ہے بسبب ان کے جھوٹ بولنے کے، ان کے جھوٹ بولنے کے۔ مرض سے مراد کیا ہے؟ شارح کہتے ہیں شکن و نفاقن۔ کیا مراد ہے؟ شک و نفاق، یعنی بیماری بھی تو دو طرح کی ہے نا، ایک بیماری جسمانی اور ایک بیماری باطنی اور روحانی، روح کی بیماری، اور ایک اللہ پاک دونوں سے محفوظ رکھے۔ لیکن روح کی بیماری تو اگر روح بیمار ہوگی تو گیا، برباد اور تباہ ہو گیا۔ تو روح صحت مند ہو تو جسم کے والے سے کوئی مسئلہ بن جائے تو پھر بھی خیر ہے، لیکن یہ بیمار ہو گئی پھر خیر نہیں۔ اللہ پاک کرم فرما، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک رکھنا، یہ نفاق کی بیماری ہے نا، اللہ پاک محفوظ ہے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک رکھنا، ستھرا رکھ۔ تو یہ دل کی بیماری، نفاق کی بیماری، اس کی یہ ہے۔ ادھر تو فی قلوبہم مرض، جسمانی بیماری کا ذکر نہیں ہو رہا، باطنی اور روحانی بیماری، کیا؟ شکن و نفاقن، اندر شک اور نفاق، منافقت، یہ ہے بیماری باطنی۔ فَهُوَ يُمَرِّضُ قُلُوبَهُمْ، تو وہ ان کے دلوں کو بیمار کر دیتا ہے، ان کے دلوں کو بیمار کرتے ہیں، یعنی یضاعف بھی کہہ سکتے ہو یا یضاعفہا، اس کو زیادہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، اس کو بیماری کو زیادہ کر دیتا ہے۔ یہ شک اور نفاق اللہ پاک محفوظ رکھے، تو ان کے دلوں میں بیماری ہے، شک ہے، نفاق ہے۔ فَهُوَ يُمَرِّضُ قُلُوبَهُمْ، وہ ان کے دلوں کو بیمار کر دیتا ہے، أَن يُضَاعِفَهَا، وہ اسے زیادہ دگنا کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، تو زیادہ کر دیا، اضافہ کیا، ہم ان میں اللہ نے، مرضا ان کی بیماری کو، اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ اب یہاں زیادہ کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہے، فعل کی نسبت اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ پاک نے جبر کیا ان کے اوپر، یہ اس لیے نہیں ہے، بلکہ آیات نازل فرمائیں اور پھر ایسی چیزیں نازل ہوئیں تو جسم کا شک ہی بڑھا ہے، تو یہ سبب بنا ہے ان کی بیماری کے بڑھنے کا، اور اللہ پاک کی طرف نسبت ہوگی، اس لیے کہ مسبب تو اللہ پاک ہے، وہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، کیا مطلب؟ شاعر کہتے ہیں بما انزلہ، بما انزلہ من القرآن لکفرہم بھی،
اللہ نے ان کی بیماری بڑھائی، کیا مطلب؟ بسبب قرآن کے اتارنے کے۔ قرآن اترتا، احکام نازل ہوتے، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان ہوتی، اللہ قرآن نازل فرما کے اپنے محبوب کی شانیں بیان فرماتا، تو ان کا شک بڑھتا، ان کا نفاق منافقت بڑھتی، انہیں اور تکلیف ہوتی، اور تو یہ سبب کیا؟ صحابہ کو خوشحال دیکھتے، ٹھیک ہے، تو ان کی بیماری بڑھتی کفر کی، اور کفر بڑھتا، اور کفر بڑھتا، اور کفر بڑھتا، جو قرآن نازل ہوتا ان کا کفر بڑھتا جاتا، بڑھتا جاتا۔ تو یہ کہ اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی بسبب قرآن کے، بسبب کہ قرآن اترتا، ایمان لانے کے بجائے اور انکار کرتے، اور انکار کرتے، اور انکار کرتے، تو بسبب قرآن اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، لکفرہم بھی، ان کے اس کی کفر کرنے کی وجہ سے، کیونکہ پھر جب اترتا یہ کفر کرتے، پھر اترتا پھر کفر کرتے، تو پھر ان کی بیماری بڑھتی، تو وہ بڑھتی، یہ سبب تھا، اور نسبت اللہ پاک نے اپنی طرف کی، فزادہم اللہ، حالانکہ حقیقت میں تو وہ خود اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ لیکن اللہ پاک قرآن نازل فرما رہا ہے، تو قرآن کے نازل فرمانا اور اس کا انکار کرنا، تو یہ سبب بنا ان کی بیماری کے بڑھنے کا، تو اللہ پاک محفوظ رکھے۔ اب قرآن اترتا وہ انکار کرتے ہیں، اس لیے قرآن ہر ایک کے لیے ہدایت تو ہے، ہر ایک کے لیے ہدایت پاتے ہیں تو وہی پاتے ہیں جن کی زمین ستھری ہوتی ہے، ہدایت وہی پاتے ہیں جو اللہ کے ہاں متقی ہیں، جو متقی ہونے والے ہیں، ہدایت انہیں ملتی ہے۔ بارش کے نور ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ نور ہے، برستی ہے، دھرتیاں پاک کرتی ہے، صاف کرتی ہیں، لیکن بنجر زمین پہ برستی ہے تو تنکے نکلتے ہیں، اور زرخیز زمین پہ برستی ہے تو پھول اس سے نکلتے ہیں، پودے نکلتے ہیں، باغ بن جاتے ہیں، پھل بن جاتے ہیں۔ پانی میں فرق نہیں، زمینوں میں فرق ہے، اور اسی میں ہر بندے کو غرق ہونا چاہیے اور فرق کرنا چاہیے۔ فرق، منافق ہے، دل سخت ہے، پتھر ہے، یہ اللہ کی آیاتوں، اللہ کے محبوب کی شانوں پہ اور دین اور کفر میں آگے بڑھتے ہیں، اور کفر میں یہ باطلی بیماری، دیکھو نا آج بھی حضور کی شانیں بیان کرو تو تکلیفیں نہیں شروع ہو جاتی ہیں، تو اور بڑھتی ہے، اور تکلیف بڑھتی ہے۔ اور جب آمینہ کے لال کے غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے سامنے جب آیات پڑھی جاتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان اور آگے ایمان بڑھتا ہے، کیونکہ دل صاف ہے، بیماری نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، تندرست ہے روح، ان کی روح بیمار ہے، تو ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی شک و نفاق ہے، ان کے دلوں کو مریض بناتا ہے اور انہیں ان کا مرض اور بڑھاتا ہے۔ پھر اللہ نے تو یہ پہلے یہ بات کر دی کہ جو صحابہ کو دیکھتے ہیں یہ سارا سسٹم چڑھتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، بڑھتا ہے، اور پھر دوسرا اللہ نے بڑھائی، قرآن نازل فرماتا، سبب بنتا، وہ قرآن کے انکار کرتے، بیماری بڑھتی، پھر نازل ہوتا، پھر بیماری، پھر اترتا، پھر بیماری، پھر اترتا، پھر انکار، پھر انکار، پھر انکار، تو ان کی بیماری اس طرح بڑھتی جاتی، تو اللہ نے اپنی طرف نسبت کی مجازن کہ اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، حالانکہ وہ خود ہی یہ کام کر رہے ہیں، انکار کر کے اپنی بیماری بڑھا رہی ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ عذاب کی صفت ہے، اور لہم پھر مقدم ہے، جار مجرور مقدم ہے، اور جب یہ مقدم ہے تو یہی کیا ہے؟ خبر ہے، متعلق ہو جائے گی ثابتن کے، اور یہ عذاب علیم موصوف صفت یہ مبتدا مؤخر ہے، ان کے لیے عذاب علیم ہے، یہ جملہ بن گیا، دردناک عذاب علیم۔ دیکھو عذاب علیم میں موصوف صفت میں پوری مطابقت پائی جا رہی ہے، تنوین تنوین، نکرہ نکرہ، مفرد مفرد، مذکر مذکر، چاروں ایٹ وقت میں دونوں میں پائی جا رہی ہیں، اور تابع میں پائی جا رہی ہیں کہ مطبوع کے مطابق، تو کہتے ہیں عذاب علیم، عذاب علیم، تو یہاں کہہ رہی ہیں مولم، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شارح کیا کہتے ہیں؟ مولم، انہوں نے مولم سے کیونکہ ذو علم سے انہوں نے تفسیر نہیں کی، کہ ترجمہ تو ہم کر رہے ہیں درد والا عذاب، دردناک، لیکن شارح یہاں ذو علم نہیں تشریح کر رہے کہ درد والا، اور اسے لازم سے نہیں لے رہے بلکہ متعدی لے رہے ہیں، مولمین، کیا تفسیر کی ہے شارح نے؟ مولمین، تو مولمین کا ایک ہے مولم، یہ کیا ہے؟ مولم، اور دوسرا مولم، کیا لفظ ہوگا؟ مولم اور مولم،
مولم تو یہ ہوگا کہ جس سے درد دیا جائے، عذاب یعنی کہ عذاب کو درد دیا جائے، عذاب کو جو کہتا ہے بفتح اللام علی انہ اسم مفعول من الایلام. یہ اگر شاعر نے جو کہا مولم کہا یا مولم، کہتے ہیں مولم ہو یعنی لام کے فتح کے ساتھ تو ایلام سے اسم مفعول ہے. کس سے ہے؟ اولم یولم ایلاما فہو مولن. تو یہ مولم اور مولم اس میں مفعول بن جائے گا. تو اگر اسے زبر سے پڑھیں علیم بمانا مولم بمانا، تو اسے زبر سے پڑھیں تو ایلام سے اس میں مفعول ہے. کس سے؟ ایلام سے اس میں. پھر کیا؟ پھر کہتے ہیں پھر یہ عذاب کا وصف ہے. کس کا؟ یعنی عذاب کی صفت ہے مبالغہ کے لیے. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسے مولم کہیں تو پھر یہ مبالغہ کے لیے. مبالغہ کو زیادتی. کیا؟ کہ حالانکہ عذاب کو درد دیا جاتا ہے، عذاب کو درد دیا جاتا ہے. تو عذاب جب موصوف بن گئی تو مولم اس کی صفت بنی تو درد کسے ملا؟ عذاب کو. آپ سوچنے پڑ گی. عذاب جب کہہ رہے والوں عذاب علیم تو عذاب مولم، تو عذاب جسے درد دیا جاتا ہے، جسے تو کہتے ہیں بطور مبالغہ ہے. بطور عذاب کو درد تو نہیں دیا جاتا، درد تو جس نے کرتوت کیا اسے دیا جاتا. عذاب ایک کیفیت ہے، ٹھیک ہے، جو اسے ملے گی. اس کے عذاب یعنی جہنم، آگ، جو بھی اسے تو اسے درد دیا جائے گا اسے. تو کہتے ہیں یہ وصف جو ہے مبالغہ کے لیے ہے کہ اب کیا کہیں کہ عذاب کو بھی درد ہو رہا ہے، عذاب کو بھی. اور کہتے ہیں وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ صِفَةُ الْمُعَذَّبِ بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ. کہتے ہیں حقیقت میں، وہ حقیقت میں معذب کی صفت ہے. کس کی ہے؟ کس کی صفت ہے؟ پہلے انہوں نے کہا کہ عذاب، تب عذاب تو میں نے بتایا ایک یہ کیفیت ہے عذاب، تو عذاب کی صفت کہتے ہیں بطور مبالغہ کہہ دیا، حالانکہ جس سے عذاب دیا جا رہا ہے اس کی صفت ہے. اس کی جس سے عذاب دیا جا رہا ہے اس سے درد والا، درد دینے والا عذاب، ٹھیک ہے، اسے درد دیا جاتا ہے. معذب کیا؟ تو معذب کی صفت بنی. معذب وہ جس سے عذاب دیا جاتا ہے، درد دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں عذاب کہہ دیا عذاب کی صفت ہے تو کہتے بطور مبالغہ ہے. حقیقت میں المعذب علیم، معذب کی یہ صفت ہے. کس کی؟ جس سے عذاب دیا جاتا ہے اسے دیا جاتا ہے درد والا. کیا؟ اور درد دینے والا. سمجھ آ گئی اس کی؟ تو یہ ہے حقیقت میں یہ معذب کی صفت ہے. کس کی؟ پھر سوال یہ ہے کہ وجہ المبالغہ، مبالغہ کی کیا صورت تھی؟ اللہ پاک خود فرما دیتا وَلَهُمْ مُعَذَّبٌ علیم. تو یہ وَلَهُمْ عذاب علیم پھر کیوں کہا جب حقیقت کی یہ عذاب کی صفت نہیں بنتی؟ یہ تو معذب کی صفت ہے. تو کہتے ہیں مبالغہ، تو ہم مبالغہ کیوں استعمال کیا گیا؟ وجہ مبالغہ کی کہتے ہیں وجہ المبالغہ تھی، مبالغہ کی وجہ. اس کی وجہ یہ کہتے ہیں افادۃ ان العلم بلغ الغایہ حتی سرا من المعذب الى العذاب، جو میں نے پہلے بتایا التعلق لہ. کہتے ہیں کہ یہ مبالغہ کی وجہ یہ فائدہ دینا ہے، یہ فائدہ دینا ہے کہ عذاب انتہا کو پہنچا. استغفر اللہ. جو میں نے کہا کہ وہ درد کو بھی عذاب ہونے لگا، عذاب کو بھی درد ہونے لگا، عذاب کو بھی. یہی مبالغہ ہوتا ہے نا، کہ عذاب کو کسی عذاب تو خود درد دے گا، لیکن اتنا عذاب اس انتہا کو پہنچا، اس انتہا کو کہ اب عذاب کو بھی درد ہے، عذاب کو بھی درد ہے. حتی سرا من المعذب الى العذاب. اتنا عذاب اس انتہا کو پہنچا کہ وہ معذب سے عذاب تک چلا گیا.
یعنی جسے عذاب دیا جا رہا ہے اس سے عذاب کو بھی درد پہنچ گیا، عذاب کو بھی درد پہنچ گیا کہ اس کی تعلق اس کے لیے ہے، وہ عذاب جس کا اس سے تعلق ہے، جس کا اب سمجھ آئی؟ تو کہہ نہیں دیتے کہ اب عادل زید عدل، زید عدل ہے، زید عدل ہے، زید کی ذات عدل ہے، تو عدل کیوں کہا؟ عدل اتنا کرتا ہے گویا کہ زید عدل ہی ہو گیا ہے۔ اب زید عدل تو نہیں ہے، عدل ہو گیا، اتنا عذاب اور اس انتہا کو عذاب کہ یوں سمجھے کہ جسے عذاب دیا جا رہا ہے اسے اتنا عذاب کہ عذاب کو بھی عذاب کو بھی، تو اسے کہتے ہیں مبالغہ، یعنی انتہا کا عذاب۔ اللہ پاک معاف فرمائے۔ اور دوسری کہتے ہیں اگر یہ جو شارح کہہ رہے ہیں مولم یا مولم، تو مولم پہلے کہا، یہ بھی جائز ہے کہ یہ عذاب علیم کی تفسیر مولم سے ہو، کسی ہو مولم پھر درد دینے والا ہوگا۔ مولم کیا ہے؟ کسر لام، مولم۔ اور جیسے سمیعن بمعنی مسمع، دلیل کہتے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ علیم کو مولم کے اسم فاعل باب فعال سے لے جائیں؟ کہتے ہیں دلیل موجود ہے، جیسے سمیعن کو مسمع کے معنی میں لیتے ہیں، جیسے بمعنی، حالانکہ سمیع سننے والا ہے کہ سنانے والا ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ سمیع بمعنی مسمع، مسمعین، اسمع یسمع، اسمع و مسمع باب افعال سے سنانے والا۔ تو جیسے سمیع کو مسمع کے معنی میں لیتے ہیں ایسے ہی علیم کو مولم کے معنی میں لے سکتے ہیں، علیم کو مولم کے، اور یہ جائز ہے۔ اور اس پر فنسبۃ العلیم الی العذاب حقیقتاً، تو جب ہم اس سے علیم بمعنی مولم لیں گے تو علیم کی نسبت عذاب کی طرف حقیقتاً ہوگی، علیم کی نسبت جب آپ علیم منصوب ہوگا عذاب کی طرف تو عذاب موصوف ہوگا عذاب علیم۔ تو پھر اب یہ نہیں کہ عذاب کو درد دیا جاتا ہے بطور مبالغہ، جو بات ہو گئی، اب کہیں گے عذاب درد دینے والا، عذاب تو عذاب درد دیتا ہے، حقیقت میں کون درد دیتا ہے؟ اونچی بولو، لو کوئی یاد نہیں تو حقیقت میں کون درد دیتا ہے؟ اے اللہ جل وعلا، ستے دیو اٹھا کرو، کون دیتا ہے درد؟ کون درد پیدا کرتا ہے؟ تو یہاں عذاب علیم، عذاب درد دینے والا ہے، شرک ہو گیا، کفر ہو گیا، کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، نہ کوئی فائدہ دے سکتا، نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، تو عذاب دیتا ہے؟ یہ عذاب فائدہ دیتا ہے یا نقصان دیتا ہے؟ عذاب ہے، اور نہ سمجھے اس کے لیے بھی عذاب ہے، جو نہ سمجھے اس کے لیے بھی عذاب ہے، سمجھ آ گئی؟ اور جو نہ مانے وہ کذاب ہے۔ سمجھو، عذاب درد دیتا ہے، کہاں حقیقت میں اللہ دیتا ہے، حقیقت میں یہ سبب ہے، یہی ہم بتاتے ہیں حقیقی فاعل اللہ ہے، باقی مجازی فاعل ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنی شانوں کا مظہر بنایا ہوا ہے، اور ان کے ذریعے اللہ دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے، فائدہ مالک دیتا ہے، لیکن اس کے ذرائع وسائل ہیں، جیسے عذاب درد دیتا ہے، عذاب حالانکہ حقیقت میں یہ نہیں دیتا، اللہ چاہے گا تو دے گا، اس کا پھر آگے فائدہ نقصان ہوگا، لیکن اگر اللہ چاہے نا عذاب کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو درد دینے والا مجازی ہے، حقیقت میں اللہ پاک ہے۔ تو اب سمجھ آ گئی، عذاب مولم، علیم بمعنی مولم، یہ پہلی ہے تشریح۔ دوسری علیم بمعنی مولم، تو مولم سمیع بمعنی مسمع، پھر حقیقت میں علیم کی نسبت اس کی طرف ہو جائے گی۔ اب معذب نکال کر پھر نسبت نہیں کریں گے، بلکہ کہ عذاب موصوف اور علیم صفت، علیم بمعنی مولم، علیم بمعنی درد دینے والا عذاب، درد یعنی آپ کو یہ کہے کہ علیم جو ہے، میں نے پہلے بتا دیا کہ لازم سے ہے، لیکن اس کی تفسیر متعدی سے ہو رہی ہے، اس سے جیسے سمیع لازم سے ہے بمعنی مسمع، بمعنی، اب اس کی سمجھ آ گئی؟ تو حقیقتاً پھر علیم کی نسبت عذاب کی طرف ہوگی، تو وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ تو دیکھو، عذاب عظیم بھی ہے، عذاب علیم بھی ہے، ان ظالموں کو، منافقوں کو عذاب عظیم بھی، عذاب علیم بھی، دو عذاب۔ کتنے؟ استغفر اللہ۔ منافق کی صلاح دیکھو، یہ حضور کی شانوں سے چڑھتے ہیں، تو اس وقت بھی چڑھتے رہے، نمازیں تو وہ بھی پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے،
اور وہ سچ تو ادھر ظاہری طور پہ وہ بھی بولتے تھے، اندر ان کے کفر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض تھا، نفاق تھا، اندر مسئلہ تھا، اور صحابہ کو وہ کافر سمجھتے تھے، اپنے آپ کو مومن سمجھتے تھے، اور یہ ان کا طریقہ تھا جن کا، منافقین کا۔ تو دو عذاب، عذاب عظیم، عذاب علیم، یہ وَلَهُمْ عَذَابٌ، ان کے لیے درد دینے والا عذاب، بسبب بما کانوا یکذبون، ان کے جھوٹ بولنے کا۔ جھوٹ کیا تھا؟ زبان سے کہتے تھے ہم مومن ہیں، کلمہ پڑھتے تھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اندر کافروں کے ساتھ تھے، اندر کفر تھا، اسے چھپایا ہوا تھا، پیچھے آپ پڑھ چکی ہیں، سمجھ آئی؟ یہ ان کا جھوٹ تھا۔ اس کی دو قراتیں ہیں، اس کی شاعر کہتے ہیں بالتشدیدی، اے نبی اللہ، دو باتیں، یعنی یکذبون، انہوں نے کہا ایک قرات ہے یکذبون، زیادہ تو جو مشہور ہے وہ یکذبون ہے، لیکن ایک یہ بھی قرات ہے کہ یکذبون، کذب یکذب تکذیبا و مکذب سے جمع مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معلوم، کذب یکذب جھٹلاتا ہے، یکذبون جھٹلاتے ہیں، یہ تشدید کے ساتھ باب تفعیل، یکذبون جھٹلاتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ کس سے مفعول کہاں گیا؟ تو کہتے ہیں مفعول اے نبی اللہ، یہ محذوف ہے، یعنی انہیں دردناک عذاب کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی کو جھٹلاتے تھے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے تھے؟ آج حضور کو پیچھے کرتے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ پاک نے یوں تو نہیں فرمایا کہ وہ اللہ کو جھٹلاتے تھے، اللہ کے محبوب کو جھٹلانا اور اللہ کو جھٹلانا ہے۔ جو نبی کو مانے گا وہ سب کو مانے گا، جو نبی کو نہ مانے تو ہو سکتا کسی نہ کسی کا منکر ہو، جو رسول اللہ کو مان لے تو اس کے ماننے کا مطلب یہ ہے ہر ایک کو مان لے، تو اس نے ہر ایک کو مان لیا۔ تو وہ منافقین اللہ کے نبی کو جھٹلاتے تھے، اس جھٹلانے کی وجہ سے یہ دردناک عذاب ہے۔ اور میں نے کہا کہ ایک بالتخفیف ہے جو ہم پڑھتے ہیں یکذبون، یعنی تخفیف کا مطلب کیا ہے؟ تشدید نہیں، شد نہیں، کذبا یکذبو، کذبا تو تشدید ہو تو یکذبو۔ اب کذبا یکذبو ضربا یضربو سے ای فی قولہم آمنا، ای فی قولہم، شاعر یہ عبارت لائے کہ جھوٹ بولتے تو ان کا جھوٹ بولنا کیا تھا؟ ان کا جو میں نے پہلے بھی واضح کیا ہے، ای فی قولہم، ان کا جھوٹ بولنا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے آمنا ومن الناس من یقول آمنا، جھوٹ یہ تھا کہ اندر کفر تھا، اندر بغض تھا، اسلام کے مخالف تھے، رسول اللہ کے دشمن تھے، اور زبان سے کہتے تھے آمنا، ہم نے اللہ اس کے رسول کو مانا، قیامت کے دن کو مانا، اندر سے نہیں مانا، اوپر سے، اسے ہی منافق کہتے ہیں۔ یہ ان کا جھوٹ تھا، ان کا، تو اس کی صدا دردناک عذاب بسبب ان کے کہ جو وہ کہتے تھے وہ نہیں تھا، جو وہ اندر نہیں تھا، اندر کے مخالف بکواس کرتے تھے، یعنی برخلاف اس کے جو باطن میں تھا وہ ظاہر کرتے تھے، کہتے تھے ہم ایمان لائے، آمنا، تو یہ جھوٹ تھا ان کا، اس کے سبب ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کی سمجھ آ گئی؟ آگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور اذا ظرف زمان بمانا شرط، اور جب قیلا کہا جائے لہم ان منافقین کو، جو پیچھے گزرے، ان منافقین کو جو دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، اندر کفر ہے اوپر سے، تو جب انہیں کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، لا تفسدوا جمع حاضر کا صیغہ فعل نہیں، حاضر معلوم، نہ فساد کرو زمین میں نہ فساد کرو، اللہ اکبر۔ اب ان کا فساد کیا ہے زمین میں؟ نمازیں تو یہ پڑھتے تھے، پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے احکام جو ظاہری تھے آپ پر لاگو کرتے تھے، اور شراب نوشی ایسی چیزوں کو یہ بھی برا سمجھتے تھے، تو اب ان کا فساد کیا تھا؟ تو کہتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے زمین میں فساد نہ کرو بالکفر وتعویق عن الایمان، کفر کر کے، یہ فساد کیا تھا ان کا؟ کفر کے ساتھ، اوپر ایمان کا ٹائٹل، اندر کفر، نہ فساد کرو، اور منافقت کرتے، اور ایمان سے روکنے کے ساتھ، ایمان سے روکنا، تو یہ ان کا فساد۔ قالوا تو کہتے بولے انما نحن مسلمون، ہم تو مسلم ہیں، ہم کب فسادی ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم تو توحید پرست ہیں، ہم کون ہیں؟
وہ تو صحابہ کو کچھ نہیں سمجھ رہے, رسول اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک کچھ نہیں سمجھ رہے, تو انہیں کہا جا رہا ایمان لاؤ, تو انہیں تو آگے لگنی ہے جو اپنے آپ کو مومن سمجھ بیٹھے ہیں, اپنے آپ کو, اور اپنے فساد کو اصلاح کہہ رہے ہیں. انما نحن مصلحون ولیس ما نحن علیہ بفساد, یا مطلب یعنی ہم فساد پر نہیں ہیں, لیس ما نحن علیہ بفساد, ہم فساد پر, ہم تو مصلح ہیں. قال اللہ تعالیٰ ردن علیہم, شاعر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جواباً یہ فرمایا, ردن علیہم, ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا الا, خبردار, للتنبیہ, یہ الا تنبیہ کے لیے ہے, یہ شاعر عبارت لا کے بتا رہے ہیں الا للتنبیہ, تنبیہ کے لیے ہے. اللہ بمدہ خبردار, سنتا ہے, انہم, بے شک یہی مفسد ہیں, یہ جو اپنے فساد کو صلاح کہہ رہی ہیں, اصلاح کہہ رہی ہیں, میں خبردار سنتا ہے, بے شک کتنی تقیدیں لگائی ہیں کلام کو, خبردار بے شک وہ مفسد ہیں, فسادی ہیں, فساد پھیلانے والے ہیں. ولیکن لا یشعرون, لیکن ایسے فسادی ہیں کہ اپنے فساد کو بھی نہیں جانتے. ولیکن لا یشعرون بذالک, اب یشعرون کا مفعول کہاں ہے, کہا بذالک, لیکن وہ نہیں جانتے, وہ نہیں سمجھتے بذالک, اس فساد کو, اور اس لیے فساد کو صلاح کہہ رہی ہیں. جس پہ رب کا کرم ہوتا ہے, رب کا فضل ہوتا ہے, وہ فساد کو جان جاتا ہے, صلاح کو جان جاتا ہے, وہ فساد اور صلاح میں فرق کرنا جانتا ہے, اور صلاح کرتا ہے اپنی بھی اور لوگوں کی بھی کرتا ہے. لیکن جن کے دل کالے ہو جاتے ہیں انہیں کالا بھی چٹا نظر آتا ہے, انہیں اللہ پاک اس سے بچائے, تو اپنے کالے کو اچھا سمجھ رہی ہیں. اللہ پاک بتا یہ فسادی ہیں لیکن فساد کو بھی نہیں جانتے, اتنے بیوقوف ہیں کہ اپنی بیوقوفی کو بھی نہیں جانتے, اپنے فساد کو بھی نہیں جانتے. تو فرمایا کہ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور وَإِذَا, پھر وہی, اور جب, اور کہا جائے آمنو, پتہ نا آمنو جمع حاضر, فعل امر حاضر معلوم ہے, فعل امر آمنا یومنو سے, ٹھیک ہے, محمود الفا, ایمان لاؤ. جب انہیں کہا جائے, وہ اپنے آپ کو تو عید پرست سمجھتے ہیں, تو انہیں کہا جائے ایمان لاؤ. کیسے, کما آمن الناس, آمنا فعل ہے, الناس فاعل ہے, جیسے لوگ ایمان لائے, لوگ, یعنی اب لوگوں سے کیا مراد ہے, تفسیر کی طرف نہ جائیں تو تمہاری تقریر کی طرف جائیں, تفسیر کی طرف نہ جائیں تو تمہاری تقریر کی طرف جائیں, اور تھوڑی دیر کے بعد جہنم میں پہنچ جائیں. تفسیر قرآن کو کھولتی ہے, ٹھیک ہے, اور دل روشن کرتی ہے اگر مفسر آمنہ کلال کا غلام ہو, ٹھیک ہے. تو اب سمجھو, آمن الناس, الناس سے کون مراد ہیں؟ شاعر کہتے ہیں اصحاب النبی, یہ فاعل اصحاب نبی ہیں, یا اصحاب موصوف ہے, یعنی اصحاب النبی کی طرح ایمان لاؤ, جیسے رسول اللہ کے صحابہ ایمان لائے, جیسے ایسے ایمان لاؤ. تو جب ہم یہ, تو پھر الف لام عہد خارجی ہوگا. الف لام, تو میں نے بتایا تھا الف لام عہد خارجی جس پہ داخل ہوتا ہے تو اس سے مراد چند افراد ہوتی ہیں, وہ مخصوص افراد ہوتی ہیں جن کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہو. خاص, تو یہ خاص جماعت صحابہ, ٹھیک ہے, ان کی طرح ایمان لائیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, تو یہ ہوگی شرط, کیا ہوئی, قالوا, تو جدا کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں, جب کہا جائے تو وہ کہتے ہیں, تو وہ انؤمنو, کیا ہم ایمان لائیں, جمع متکلم, سوال, نؤمنو, کیا ہم ایمان لائیں, کما آمن السفہاء, جیسے بیوقوف ایمان لائیں. نعوذ باللہ من ذالک. الجہال, السفہاء الجہال, سفہاء کی تفسیر جہال سے کی, یعنی یہ جو شاعر ہیں جو عبارت لائے, اس عبارت کی غرض کیا ہے, یہ جو سفہاء ہے اس کی وضاحت کرنا, یعنی جہال, جاہل, جاہلوں کی طرح ایمان لائیں, یعنی لا نفعل کا فعلہم, لا نفعل, ہم ایسا نہیں کریں گے جیسے صحابہ کرتے ہیں. بولو, کیا انہوں نے, شاعر کیا کہتے ہیں, ان کا مطلب کیا ہے کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں, کیا مطلب, لا نفعل کا فعلہم, ہم صحابہ کے فعل کی طرح نہیں کریں گے, ہم اب سمجھ آئی. منافقین نے کہا ہم اس طرح نہیں کریں گے, نہ اس طرح کرتے ہیں جس طرح یار مصطفیٰ کرتے ہیں, جس طرح ہم اس طرح